میرا نام اسد ہے۔ میری بیوی 5 وقت کی نمازی اور دیندار عورت تھی۔ اس نے میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ میری ماں کی خدمت اپنی سگی ماں سے بھی بڑھ کر کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میں جب بھی ماں کی خدمت کا پوچھنے ان کے کمرے میں جاتا، کچھ دیر ان کی ٹانگیں دباتا اور جب میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگتا تو میری ماں ایک پرچی کی طرف اشارہ کرتی۔ میری ماں کو مجھ سے جب بھی کوئی چیز منگوانی ہوتی تو اسی طرح پرچی پر لکھ دیتی، کیونکہ میری ماں فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھیں اور ان کا صرف ایک ہاتھ کام کرتا تھا۔ مگر جب سے میری بیوی آئی تھی یہ پرچی والا قصہ ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ میری بیوی ان کا خیال ہی اتنا رکھتی تھی کہ انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی تھی۔ آج جب ماں نے پرچی کی طرف اشارہ کیا تو میں پرچی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا، مگر جیسے ہی میں نے پرچی کھولی اس پر جو لکھا تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ تمہاری بیوی میری بہت خدمت کرتی ہے، لیکن تم اسے طلاق دے دو۔ پرچی پڑھ کر میرا جسم ایک بار تو کانپ سا گیا تھا۔ آخر میں اپنی بیوی کو کیوں اور کس وجہ سے طلاق دے دوں؟ خیر میں نے ماں کی اس بات پر اتنی توجہ نہ دی اور چپ ہو گیا، مگر اب تو یہ سلسلہ روز ہی چل پڑا تھا۔ آج بھی میں اپنی ماں کے کمرے میں کھڑا تھا اور میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، کیونکہ آج انہوں نے مجھے پرچی دینے کی بجائے یہ بات اشاروں سے سمجھا دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اتنی بڑی زیادتی اپنی محبوب بیوی کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس بات کا اشارہ مجھے امی نے کیا تھا میں بالکل بے یقین سا ہو گیا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ انجم کتنا خیال رکھتی تھی ان کا، پھر وہ کیسے مجھ سے ایسی بات کا کہہ سکتی تھیں؟ میں روز کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے پاس کچھ وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ منہ سے بات بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آج جب میں ان کے پیر دبانے لگا تو جو کچھ امی نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فالج کی وجہ سے ان کی دائیں طرف کا بازو اور ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں روز ہی پاؤں دباتا تھا اور اس بات کا احساس مجھے میری بیوی انجم نے ہی دلایا تھا۔ وہ بھی میری والدہ کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن آج جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کے پاؤں دبانے چاہے انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے کسی بات پر بہت خفا تھیں۔ مجھے حیرت سی ہوئی جب میں نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھیں۔ ان کی دائیں جانب سے منہ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اپنا رونا ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں امی کی پاؤں کی جانب بیٹھا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ پہلا خیال تو مجھے اسی روز والی پرچی کا آیا، کیونکہ میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر سوچا شاید وہ آپا سے اداس ہو گئی ہوں گی۔ میری بہن بیرون ملک میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پوچھا امی آپی سے بات کروا دوں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور ہلکا سا نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگا شاید انجم سے ان کی خدمت میں کچھ کمی سی ہو گئی ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی انجم سے کچھ کہا تو میری والدہ کا انجم کا نام سن کر چہرہ بھی شدت سے لرزنے لگا۔ ان کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مجھے اشارے سے کہا کہ میں انجم کو طلاق دے دوں۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میری والدہ ایسی نہ تھیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ایسا سختی سے اشارہ کرتیں۔ میری ماں بہت صابر قسم کی عورت تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی ضروریات کے لیے شور نہیں مچایا تھا، صبر سے اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھیں۔ لیکن یہ بات بھی میں مان نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی انجم بری ہے۔ اسے بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ پورے محلے میں خواتین ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ یہ احساس بھی کتنا مسرور کن ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہم سفر ایک نیک اور دیندار ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی انجم سے طے ہوئی تو میں بہت پریشانی میں مبتلا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے ہوگی،
کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ انجم صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی، مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی ہم سفر کی طور پر چاہیے تھی، جو میری بیمار والدہ کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی لے کر چل سکے۔ اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خواہ خواہ میں اپنے ہم سفر پر اپنی دینداری کا روب ڈالتی نظر آتی ہیں۔ میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ انجم بہت اچھی ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسا ہرگز نہیں ہے۔ انجم جب میری زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے آپا کی بات سچ ہی لگنے لگی۔ وہ واقعی بہت دھیمے اور میٹھے لہجے کی عادی، چہرے پر ہر وقت ایک دل فریب سی مسکان لیے وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی ہی، لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا۔ سر پر ہر وقت سکارف پہنے رکھتی تھی، شرم و حیا کا پیکٹ تھی میری بیوی۔ سچ کہا ہے کسی نے، نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھیں۔ ان کو دائیں جانب فالج ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کپ کپاتا رہتا تھا۔ وہ بستر سے لگ چکی تھیں، منہ بھی کچھ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن بیرون ملک میں مقیم تھی، بس ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی انجم سے کروا کے واپس چلی گئی، کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے بھی قاصر تھیں، پھر گھر کے معاملات کیسے سنبھال سکتی تھیں۔ میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی انجم نے خود پر لے لی تھی، میری والدہ کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا، مگر پھر میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے، جس نے میری سوچ کو ایک الگ طرز پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی، سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر بستر کو 3 بار جھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد منہ میں کرتے ہوئے سو جاتی۔ جب میری آنکھ رات کو کسی پہر کھلتی تو وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی۔ میری تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ میں گھر ہی بامشکل چلا پا رہا تھا، یہ انجم کا ہی کام تھا۔ اتنی تنخواہ میں بھی وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی۔ ایک دن میرے باس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ ہمارے سٹاف میں کسی ایک شخص کی پروموشن کرنے والے ہیں اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب سٹاف کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ شخص ہم ہی ہوں، لیکن ہمارے سٹاف کا ایک نوجوان کافی محنتی تھا۔ اس کے سارے پروجیکٹ اس وقت اچھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے باس اس سے خوش ہے، اس کی پروموشن ہو جائے گی۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے انجم سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تم دعا کرو کہ میری پروموشن ہو جائے۔ وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پروموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ یہ ایک عام سی نوعیت کی بات تھی، مجھے 100% امید تھی کہ پروموشن اسی نوجوان کی ہوگی، کیونکہ سب کو یہی امید تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باس نے سب کے سامنے میرا نام لیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا۔ میں نے ابھی انجم کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ پروموشن کی مٹھائی کہاں ہے؟ میں تو یہ سن کر حیران سا ہو کر دیکھنے لگا اسے۔ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پروموشن ملا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو قطعی تیار نہ تھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاؤں پر ایسا دعویٰ نہیں کرتے جیسے انجم کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ بات ماننی پڑی۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ میرے بہنوئی نے بیرون ملک کے کسی بھی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تھا، مہنگے سے مہنگا علاج میری بہن کا کروا چکے تھے، مگر میری بہن امید سے نہ ہو سکی تھی۔ میں نے انجم کو آزمانا چاہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ آپا کے لیے دعا کرے۔ باوضو تو ہوتی ہی تھی، اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھول کر بولی آپ کی بہن بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دے گی۔
انجم جس دعوے اور یقین سے کہہ رہی تھی، میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بہن بے اولاد ہی رہے گی۔ حیرت ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ بھی نہیں دے پا رہا تھا جب چند دن بعد ہی آپا کا فون آیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں کہ تم ماموں بننے والے ہو۔ مجھے اس خبر پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے؟ انجم دعا کرے اور فوراً سے قبول ہو جائے۔ کیا وہ واقعی اتنی ہی نیک تھی؟ میری نظروں میں انجم کے لیے شک سا آنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسی طرح میری اور بھی ایک دو دعائیں جو میں نے انجم سے دعا مانگنے کے لیے کہی تھیں، وہ بھی فوراً سے قبول ہو گئی تھیں۔ مجھے اب انجم کی دعاؤں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار انجم نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور دعاؤں سے لوگوں کا بھی بھلا کرے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، میں بھلا اس بات سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ پھر تو میری بیوی کی نیک اور دینداری کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے۔ سب کہنے لگے کہ میری بیوی اللہ کی بہت نیک بندی ہے، جس کے لیے بھی دعا کرتی ہے اس کے حق میں فوراً سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بھی خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیکوکار ہے۔ پہلے تو میری ماں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ چپ سی تھیں، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھیں۔ حالانکہ انجم روز ان کے لیے گوشت کی یخنی بناتی تھی، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے انجم کے ہاتھ سے وہ یخنی بھی نہ پی تھی۔ میں نے ہی زبردستی اپنی والدہ کو یخنی پلائی تھی۔ جب میں نے امی کا ایسا رویہ دیکھا تو انجم سے بھی پوچھا تھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اسے خود بھی کچھ خبر نہ تھی۔ آپ کو وہم سا ہو گیا ہے، امی تو مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اتنا پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ انجم نے یوں محبت سے کہا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ تو میری والدہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ انجم سے ناراض بھی ہوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ امی شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں، لیکن پہلے وہ پرچیاں اور آج جو اشارہ امی نے مجھ سے کیا تھا، میرا سر جھک کر رہ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ انجم آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ میری بات پر امی نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت خیال رکھتی ہے۔ میرے دھڑکتے دل میں پھر سے بے چینی لاحق ہوئی تھی کہ جب وہ میری والدہ کا خیال بھی رکھتی ہیں تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی تھیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کر کے مجھے سمجھایا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میں ان کو کوئی جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ انجم وضو کر کے آئی تھی، وہ بیڈ پر لیٹ کر صورتیں پڑھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا۔ میں انجم سے کیا سوال کرتا جس کا کردار بھی بے داغ تھا، جو حد درجہ معصوم تھی؟ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ نماز کے لیے کتنی فکر مند رہتی تھی۔ جیسے ہی اذان ہوتی وہ سب کام چھوڑ کر مصلی بچھائے نماز شروع کر دیتی تھی۔ اس کی نماز کے لیے فکر مندی، اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہرگز نہ تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ شاید میری والدہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یقیناً میری والدہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھیں۔ اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی تھیں، انہیں کیا پتا کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میں جب اگلے روز امی کے پاس گیا، امی اب بھی مجھ سے بہت ناراض تھیں۔ آج بھی میری ماں مجھے پھر ویسے ہی اشارے کر رہی تھیں کہ میں انجم کو طلاق دے دوں، وہ اچھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو بھلا کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ اتنا ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا کہ جب انجم کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں تو بد دعا کیسے رد ہوگی؟ اگر اس نے کسی کو بد دعا دے دی تو اس کی بد دعا سے کون بچ سکتا ہے؟ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کلاس فیلو نے اس کو دھکا دیا تھا۔ انجم نے اسے منہ سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن اسے بد دعا دے دی۔ اگلے دن اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ جو مانگے اسے مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو۔ جب میں اس کی یہ باتیں سوچتا تو میرا دل گھبرا سا جاتا۔ میری ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی۔ اگر میں نے امی کی بات مان کر
انجم کو کچھ کہہ بھی دیا تو نہ جانے کون سی آفت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، پھر وہ نیک تھی، اس کی دعاؤں کے اثر کو میں اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کی بد دعا سے بھی میرا دل خوف کھاتا تھا۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، ایسے انسان کی بد دعا سے کون نہیں ڈرے گا۔ میرا رویہ تو انجم کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ اس بات کو جب سے میں نے نظر انداز کیا تب سے میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتی تھیں، روز ایک ہی اشارہ کرتی کہ انجم کو طلاق دے دو۔ میں اب آفس میں الجھا سا رہنے لگا تھا۔ ایک بار تو امی نے مجھے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میں نے انجم کو طلاق نہ دی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر میں والدہ کی بات مان لیتا تو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا، اور پھر انجم کا کوئی قصور بھی تو نہ تھا۔ میں ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ آفس میں میرے سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں آج جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں کوئی بھی عورت نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ جا چکی ہوں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، میرے سر میں بھی درد تھا۔ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتا، اندر جن باتوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی ذرا سی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں شاید کسی بھیانک خواب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکاری تھا اور کانوں سے سن کر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میری بیوی انجم ایسی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ میری حالت ایسی تھی کہ شاید میں پاگل ہی ہو جاؤں گا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا، جو اب بھی رو رہی تھیں۔ مجھے آج اپنی ماں کی ہر بات سمجھ آ گئی تھی، سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میری امی سچی تھیں۔ کچھ دیر میں بے جان سا بت بنا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رہا، پھر ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اپنی بیوی کا سوچ سوچ کر میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ میں کیسے غلیظ عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ میں اپنی والدہ کی اذیت اب سمجھا تھا، ان کے دکھ کو اب محسوس کر سکتا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنا چاہا تھا میں نے انجم کو، خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی اسے۔ آج تک کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور اس نے مجھے وہ چوٹ دی تھی کہ میرے پاس اس درد کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں تھے۔ میں امی کے ساتھ لگے کسی بچے کی طرح سے رو رہا تھا۔ میری ماں کی دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں اذیت بھر رہی تھیں۔ میں اب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھے اتنی بڑی بات کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ پر ضبط باندھا، کیونکہ میری بیمار ماں کے کپ کپاتے ہاتھوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ میرے آنسو کو پونچھ سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے پہلے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے بعد اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ محلے کی 2-3 عورتیں اب لاؤنج میں آ چکی تھیں۔ انجم ان سے بات کر رہی تھی، ایسی باتیں جو میری ماں کے ساتھ میرے کانوں کو بھی اذیت دے رہی تھیں۔ انجم ویسے ہی دعوے کر رہی تھی جیسے میرے سامنے کرتی تھی۔ اس کی بات تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، جو چاہے کر سکتی ہے۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں، وہ میری آمد سے بے خبر ہی میری والدہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری ماں بولنے سے قاصر تھی، اس لیے میری ماں کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگت بدل گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ اس وقت آ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تو اسے دیکھ کر گھن سی آ رہی تھی۔ ایک پل میں ہی وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں طلاق دی۔ یہ سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک صفائی کا موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں۔ جو کام وہ کر رہی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا۔ وہ رونے لگی، مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں اسے وہ سب کام کرتے دیکھ چکا ہوں جو دینداری کا لبادہ اوڑے وہ کر رہی تھی۔ وہ کالا علم کرتی تھی، قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑھتی تھی،
قرآن پاک کے لفظوں کی بے حرمتی کرتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی، لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس اس کے موکل جن بھی ہوں گے جو اس کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ میں بے شک 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن خدا نخواستہ میں ایسی عورت کو کیسے موقع دے سکتا تھا جس نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، جو دعوے کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر حد درجہ گھمنڈ تھا۔ شاید اپنے ان جھوٹے عملیات کو لے کر میں نے اسے اس لیے موقع نہ دیا کہ کیا خبر وہ مجھ پر کیا عمل کر دے۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے شہرت چاہیے تھی، میں چاہتی تھی لوگ میرے سامنے جھکیں، مجھے معتبر سمجھیں، اس لیے میں نے یہ عمل سیکھا تھا اور لوگوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے لگی۔ پھر مجھے گناہ کی لذت آنے لگی تھی۔ لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنے لگے تھے۔ مجھے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ روتے دھوتے وہ جا چکی تھی اور مجھے اسے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو دن رات میری ماں کی خدمت کرتی تھی۔ اب ماں بھی خوش تھی۔ پھر سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔